سماجی مشکلات محبت ان میں قوت لاتی ہے، کھلی بات چیت، کمیونیکیشن محبت سے بندھا رشتہ کھلی اور ایماندارانہ گفتگو کی ترغیب دیتا ہے۔ جب لوگ خوف کے بغیر خیالات کا اظہار کر سکیں تو مسائل کا حل نکلتا ہے اور قوت پیدا ہوتی اعتماد کی بالیدگی۔ محبت پر مبنی اعتماد سے لوگ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو قبول کر کے مل بیٹھ کر حل تلاش کرتے آوا اعتماد ذاتی عزت اور خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہندے اور تعاون۔ مشکل وقت میں مالی یا جذباتی مدد محبت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جب ایک فرد کو یقین ہو کہ رشتہ دار یا دوست اس کے ساتھ ہیں تو وہ مشکلات کا مقابلہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ نئی سرے سے شروعات۔ بعض اوقات رشتے میں ٹوٹ پھوٹ وقفہ آ جاتا ہے، مگر محبت اگر باقی رہے تو صلح و مصالحت اور نئے اعتماد کے ساتھ دوبارہ شروعات ممکن ہوتی ہے۔ اس عمل میں قوت مضمر ہوتی ہے کہ انسان پرانے زخموں سے سیکھ کر بہتر رشتہ قائم کرے۔ محبت اور خود شناسی محبت نہ صرف دوسروں کے لیے نقطۂ نظر کو بڑھاتی ہے بلکہ خود شناسی میں بھی مدد دیتی ہے۔ عکس دیکھنا، مرر ایفیکٹ، محبت کرنے والا اور محبت کیا جانے والا ایک دوسرے کا عکس بنتے ہیں۔ یہ عکس ہمیں اپنی خوبیوں اور خامیوں کا ادراک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ خود شناسی میں یہ عمل قوت لاتا ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو بہتر کرنے اور خوبیوں کو پروان چڑھانے کی سمت میں قدم اٹھے۔ اساس ذمہ داری۔ محبت ہمیں ذمہ دار بناتی ہے۔ جب کوئی ہمارا خیال رکھے یا ہم کسی کا خیال رکھیں تو ذمہ داری کا احساس ہمیں منظم، مستحکم اور قوت مند بناتا ہے کہ ہم بہتر فیصلے کر حدود کی پہچان۔ صحت مند محبت ہمیں اپنی حدود جاننے میں مدد دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کہاں تک دیانت داری، خود مختاری اور خود عزتی کا دائرہ ہے۔ یہ شعور قوت مند بناتا ہے کیونکہ ہم اپنی اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ محبت اور جسمانی صحت۔ تحقیقی مطالعے بتاتے ہیں کہ محبت بھرے رشتے جسمانی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ دل کی صحت۔ محبت اور سماجی سپورٹ ہارٹ ڈیزیز کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ شادی شدہ محبت بھرے پارٹنرز کے ساتھ زندگی گزارنے والوں میں بلڈ پریشر کم رہتا ہے اور دل کے امراض کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ مدافعتی نظام۔ محبت بھری فضا اور کم اضطراب مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے آؤ۔ جب دباؤ کم ہوتا ہے تو جسم بیماریوں سے بہتر لڑتا ہے۔ لمحات سکون اور نیند۔ محفوظ تعلقات اور جذباتی تحفظ سے اچھی نیند آتی ہے جو جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے لازم ہے۔ لمحاتی لائف سٹائل۔ محبت بھرے رشتے افراد کو صحت مند عادات اپنانے میں متحرک کرتے ہیں، مثلاً ورزش، صحیح غذا وغیرہ۔ جب دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو مثبت طرز زندگی کو فروغ ملتا ہے۔ محبت میں متوازن رویہ۔ اگرچہ محبت میں قوت ہے مگر محبت کے کچھ پہلو ضرورت سے زیادہ شدید یا غیر متوازن ہو جائیں تو نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا صحت مند محبت کا مطلب ہے توازن برقرار رکھنا، اپنی شناخت برقرار رکھنا۔ محبت میں اپنی خود مختاری ختم نہ ہو۔ فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی دلچسپیوں اور حدود کا احترام کرے تاکہ جذباتی انحصار حد سے تجاوز نہ کرے، سے زیادہ توقعات سے گریز۔ جب محبت میں توقعات غیر حقیقی یا حد سے زیادہ ہوں تو رشتہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حقیقت پسندانہ توقعات اور گفتگو طاقت دیتی ہے تاکہ تعلق خوشگوار رہے۔ آزادی اور جوابدہی کا توازن۔ محبت میں آزادی بھی درکار ہے تاکہ فرد اپنی شخصیت اور خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکے، مگر ساتھ ہی جوابدہی بھی ضروری ہے تاکہ رشتہ مضبوط رہے۔ خود کی نگہداشت۔ محبت میں دوسروں کا تعارف۔ ذوالحجۃ اسلامی قمری سال کا 12واں مہینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ عشر الاضحیٰ کی فضیلت اور رحمتیں بے حد زیادہ ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کی عبادت، نوافل تسبیحات اور مسنون دعاؤں کا بہت اجر ہے۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے ذوالحجہ کے دنوں اور خاص مواقع مثلاً عید الاضحیٰ، یوم عرفہ اور ایام تشریق کے دوران پڑھی جانے والی مسنون دعائیں اور اذکار پیش کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قاری کو جامع رہنمائی فراہم ہو تاکہ وہ ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکے اور اپنے روحانی تعلق کو مضبوط بنا سکے۔ اس مضمون میں مفصل موضوعات، دلائل اور متناظرہ احادیث و قرآنی آیات کے ساتھ رہنمائی دی گئی ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں عشر الاضحیٰ کی فضیلت۔ ایک اہم تاریخی اور روحانی مواقع۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خاص مواقع اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ انہی دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی آیا اور قربانی کی سنت قائم ہوئی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا،
उशर ज़ालहज्जातु अफजल मन उशर ज़ी अल्क़ यानी ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन ज़ी अलक़दा के 10 दिनों से अफजल हैं। इसमें अमन साले तिलावत कुरान और तेज़ाल काफ़रे इलाही का ख़ास अजर है। 2 अमाल का इजरान 10 दिनों में हर नेकी मामूल से कई गन्ना बढ़ जाती है। अगर रोज़ाना सुलेमान लफ्ज़ सुबहान अल्लाह एक बार पढ़ने का सवाब एक नेकी के बराबर हो तो उन्हीं दिनों में पढ़ना कई गन्ना ज़्यादा अजर देता है। बाज़ मुहद्दिसीन और उलमा ने बयान किया कि तस्बीह तहमीद तकबीर तिहलील दुआ और नफल रोज़े वगैरह का सवाब बढ़ जाता है। 3 मसादिर और कुरानी दलाइल कुरान मजीद में ज़िक्र ज़ुल्हिज्जा से मुताल्लिक़ बराह रास्त लफ्ज़ नहीं आया मगर अल्लाह ताला ने हज और कुर्बानी की हिकमत बताई है। वफ़िसुलावा अलहजुए वाइल आमारिल नलियन सूरा अल बकरा 197। अहादीस में उन दिनों की अज़मत बयान हुई। मसलन यौम अरफ़ा की फ़जीलत पर मुतअद्दिद अहादीस और इरशादात मौजूद हैं। यौम अरफ़ा रोज़ अरफ़ा की ख़ुसूसियत और मसनून दुआएं। तारीख़ी पस मंज़र यौम अरफ़ा ज़ुल्हिज्जा की 9वां तारीख़ है जब हज के अहम रुकन अरफ़ात में काम होता। हिज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि अरफ़ा का रोज़ा गैर मक्का के लोगों के लिए मुस्तहब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि नबी ने फरमाया रोज़ अरफ़ा के रोज़े अल्लाह ताला पिछले साल की मग़फ़िरत और आने वाले साल के उफ़लात से मुहाफ़ज़त के लिए है। सही मुस्लिम रवायत इब्न अब्बास 2 रोज़ा मकवा के बाहर रहने वाले मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना मुस्तहब ही। उर्फ़ात का रोज़ा अल्लाह ताला के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए अज़ीम वसीला है। अगर कोई हज पर है तो इसके लिए अरफ़ा का रोज़ा बदल का इम्कान नहीं होता क्योंकि हज के दिनहात में रोज़ा नहीं रखा जाता। अलबत्ता अरफ़ा से क़ब्ल आबाद वाले दिन रोज़ा रखकर संत पूरी की जा सकती है। 3 मसनून दुआ ओ अज़कार दुआ अरफ़ा मरूफ़ मसनून दुआ अल्लियामुए नुन एस अलावे अलैफ़वा वालेउफ़निय वालमाइफ़ेफ़न अलदुआना वालखनरेन अल्लियामुए नुन एस अलावे अलेआदे वालतुआक़े वालैफ़े वालगने। उर्दू मानी ए अल्लाह मैं तुझ से अफ़ू व मग़फ़िरत और आफ़ियत और दुनिया व आखिरत में सलामत रहने की दुआ मांगता हूँ। ए अल्लाह मैं तुझ से हिदायत और परहेज़गारी पाकदामनी और बेनियाज़ी की दुआ चाहता हूँ। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार सतग़फ़िर अल्ले ओतूब ले बार बार पढ़ा जाए। तस्बीहात सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लालेला अल्ले अल्लाह अकबर तर्जमा और मफ़हूम के साथ दालिफ़ी सिमत ख़ास दुआएं जो अमूमन अल्लाह की सिफ़ात और रहमत मांगने के लिए पढ़ी जाती हैं। 4 दुआए इफ्तिताह अस्तफ़ता और दीगर मसनून अज़कार नमाज़न मग़रिबा नमाज़न इशा के बाद मख़सूस अज़कार और इस्तिग़फ़ार अल्लियामुए अजाइलन ने अलतुए ओए आबनिय ओ अजाइलन ने अलमाते एवनरनिय। इन अज़कार में अरफ़ात के दिन माज़ी की ख़ताओं की मुआफ़ी और आने वाले मुस्तक़बिल के लिए हिदायत शामिल हो। 5 फ़ज़ाइल व फ़वाइद मरूफ़ है कि यौम अरफ़ा का रोज़ा गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब बनता है। रसूल अल्लाह के इरशाद के मुताबिक दुआ अरफ़ा में अल्लाह से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस दिन दुआ मुस्तजाब होती है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि यौम अरफ़ा का वक्त मग़रिब से लेकर मग़रिब तक यानी दिन भर मैं दुआ और अल्लाह के ज़िक्र से बरकत है। अयाम तशरीक़ में तकबीर तिहलील तस्बीह और दीगर अज़कार ज़ुल्हिज्जा के अयाम तशरीक़ 11 और 12 और 13 और ज़ुल्हिज्जा जिन्हें बाद अज़ ईद के मुंसलिक दिन भी कहते हैं उन अयाम में ख़ास तौर पर तकबीर और दीगर अज़कार पढ़ना मसनून है। 1 तकबीरात तशरीक़ आगाज़ इब्तिदाई तकबीर बदमन फ़र्ज़ ईद की नमाज से यौम ईद के रोज़ और जारी रहती है ता पहले ज़ुल्हिज्जा 13 की नमाज असर तुकमन तकबीर। मुख्तलिफ रिवायतें अल्लिया एउबेरा लिया नले नलुया अल्लिया व अल्लिया एउबेरा ओयल नलियन अलहमदा। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मज़कूरा जुमला हर सूरत में पढ़ा जाए चाहे मुन से ज़ोर से या दिल की ज़ुबान से। उर्दू तर्जमा और मफ़हूम अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। 2 मज़ीद अज़कार तस्बीह अक्सर लोग हर सफ़ा जमा के बाद तस्बीह सुबहान अल्लाह व हमदा सुबहान अल्लाह अलअज़ीम ई पढ़ते आवतहल लालेला अल्ले ई पर तवज्जो और गौर तमजीद ओ सना अल्लाह आ रहमान आ रहीम जैसे अस्मा हसन की तज़किरदा अलिफ। आम दुआएं अहले इस्लाम के लिए दुआ दुनिया भर की फ़लाह व बहबूद के लियासत गफ़ार सतग़फ़िर अल्लाह रबी ओ तूब ले कसरत से पढ़ना मसनून है। 3 मसनून अज़कार व दुआएं नमाज के बाद हर नमाज के बाद जो मसनून अज़कार हैं उन्हें तर्क न करें। मसलन ज़कान बाद अलस्लू इस्तिग़फ़ार और तस्बीहात रात व दिन का फ़र्क। रशीद अल रुहनी
اور بعض بزرگان ترتیب دے چکے ہیں کہ دن میں مخصوص اذکار اور رات میں مخصوص دعائیں پڑھی جا مثال کے طور پر دعائے سلم جو مشکلات میں پڑے ہوئے کے لیے ہے اللی آموئے نن و افزا موئم نے ایلیمن والحزن والجزن والوسل و الجابن و الباخلن و ذیلیاں الدعین و غلبین الرونجان اس طرح کی دعائیں دن کے حالات کے مطابق پڑھی جا سکتی ہیں 4 قربانی کے وقت اذکار ذبیحہ سے پہلے اللہ کا نام لینا او بسم اللہ اللہ اکبر قربانی کے دوران دل کی حالت رحمت شکر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربانی کے معنی پر غور ربان کے بعد شکرانے میں دعا اللہ سے قبولیت کی ضرورت عام ذوالحجہ میں عمومی مسنون اذکار و دعا صبح و شام کے اذکار اسلام میں صبح و شام کے مخصوص اذکار ہیں جنہیں روزمرہ کی زندگی میں پڑھنا مستحب و مسنون ہی ذوالحجہ کے مبارک دنوں میں ان اذکار کو ترک نہ کریں بلکہ ان میں زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے یاتن کارث اور سورہ اخلاص فلق ناس ہر نماز کے بعد اور صبح و شام مخصوص اوقات میں پڑھنا سنت ہے ان اذکار کا ترجمہ اور مفہوم یاد رکھیں تاکہ دل بھی شامل ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تسبیح صبح و شام کم از کم 33 مرتبہ ذوالحجہ کے ایام میں اس سے قلبی سکون اور اجر بڑھتا حیاست غفار ستغفر اللہ اتوب لے کی کثرت گناہوں کی معافی کے لیے دعائے امن و سلامتی مسلمانان عالم کے لیے رحمت و ہدایت امن عالم کی دعائے خرد سے متعلق اذکار موت اور قبر کے سوالات کے لیے تیاری اللہم اجل قبر روز من ریاض الجن جیسی دعائیں بھی بعض روایات میں ملتی ہیں 2 روزہ اول الاضحیٰ تک بعض علماء نے مشورہ دیا ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے دنوں میں روزے رکھیں مذکورہ کے روزے کا ثواب بڑھتا ہے خاص طور پر 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ سے پہلے تک اگر کوئی ترک کرتا ہے تو کم از کم چند دن روزے رکھے تاکہ روح کی تربیت اور صبر و ضبط میں اضافہ ہو یوم عرفہ کا روزہ مستحب مسلمانوں کے لیے جو مکہ مکرمہ میں حج نہ کر رہے ہوں 3 تلاوت قرآن و ذکر الہی تلاوت قرآن ذوالحجہ کے ایام میں تلاوت قرآن مجید کو بڑھائیں تجہا وہ سورہ جات جن میں قربانی شکر اور اللہ تعالیٰ کے احکام وغیرہ کا ذکر ہو سورہ حج سورہ انفال سورہ توبہ وغیرہ میں مشاہدہ کریں کہ مومنوں کو کس طرح قربانی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہی ذکر و تسبیح روزانہ مخصوص اوقات میں دل کی حالت کے ساتھ اولیا ہے اولے اولیا قاوئے نلویا بنالین ہے سبنی الیا ای ہے وا ای قواوما وغیرہ پڑھنا مستحب نام الہی پر غور اسماء الحسن کی تذکرہ اور ان کے معانی پر تدبر 4 صدقہ و خیرات ذوالحجہ کے ایام میں صدقے کا اجر عام دنوں کے مقابلے کئی گنا بڑھ جاتا ہے مستحقی اور ضرورت مندوں کی مدد قربانی کے گوشت میں حصہ رکھنا اور عطا کرنا غربا و مساکین کو خوراک پہنچانے کا خاص اہتمام صدقہ جاریہ قرآن کی تعلیم دینی کام مساجد کی تعمیر و مرمت وغیرہ میں صدقہ کرنا 5 دعا طلبن خیر و برکت ذوالحجہ کے ایام میں صبح و شام دعا میں یہ بات شامل کریں کہ اللہ ہمیں دین و دنیا کی فلاح عطا فرما اہل خانہ اولاد والدین مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا اللہم ارزق والدینا الجن ونجنا بالفوز بالجن واغفر لنا وارحمنا ایمک و قوم کے لیے امن استحکام عدل و انصاف کے قیام کے لیے اللہ سے دعا مخصوص مسنون دعائیں و اذکار اردو متن اور عربی عبارت ذیل میں چند مشہور مسنون دعائیں اور اذکار پیش کیے جا رہے ہیں ان کو دل کی خلوص کے ساتھ پڑھیں کوشش کریں کہ روزانہ معمول میں شامل ہوں 1 تکبیر اور تحمید اور تھلیل تکبیر الل اوبر تحمید الحمد للہ او تھلیل لالے لا الل ان تینوں جملوں پر سوچیں ان کے مفاہیم کو سمجھیں اللہ کی بڑائی شکر گزاری اور توحید کا اقرار 2 یاتن کارث عربی الیا لا نلے نلا آوا الہوا الق واوما سورہ البقرہ 255 ان کی تلاوت میں اہمیت اللہ کی حفاظت اور برکت 3 سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس ہر نماز کے بعد تینوں قرآن کی موزتین صبح و شام کی حفاظت کے لیے خاص کر بیماری اور شیطانی وسوسوں سے بچاؤ کے لیے 4 دعاک الاستفتہ نماز کی ابتدائی دعا عربی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعال جدک و لال غرک اس کی فضیلت نماز میں خشوع بڑھانے کے لیے 5 دعائے قنوت وتر میں عربی ایک معروف روایت الیاموئے ایدنیف مینا ایدتے ویافنیف مینا آفتے اوتولنی مینا تولتتے وبارلی فیما اتے وقن شروع
ما قزت فنو تقز ولا آقزی الوون لا ظلمن والتت ولا ازمن آدیت تبارت ربنا اتالتت وزوات۔ یہ دعا وتر کی رکعت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت، عافیت، امان اور شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ 6 دعاک المسجد، جب مسجد میں داخل ہوں۔ عربی اللہم افتالی بواب رحمتو، باہر جاتے وقت اللہم سلو من فضلو، اس سے دل میں خشوع اور مسجد کی حرمت کا احساس تازہ ہوتا ہے۔ 7 دعائے سفر۔ عربی اللہم نا نسلاؤ فی سفرنا ھذا البر والتقوا من العمل ما ترضی۔ اگر ذوالحجہ میں سفر ہو، مثلا حج کے لیے، تو خاص الف دعاک الاستغفار الشامل۔ عرب چھوٹیے اللہم اغفر لی ورحمت اللہمنی وائدنی ویافنی وارزقنی، روزانہ 3 مرتبہ صبح و شام عافیت اور ہدایت طلب کرنے کے لیے۔ 9 دعائے الحاجر بھی الیامویم نن اس الاویم نہ خیر میا سیلوے ایبداوے اوین ابن آوے وایابزا ابنویم نہ شیرون میا است ازویم نیا ایبداوے اوین ابن آوے۔ جب کوئی حاجت ہو تو اس دعا میں اپنی حاجت کے مطابق الفاظ شامل کریں۔ 10 الفی والدین کے لیے۔ عربی ربن اغفنرلن اویل نویل دے وے ذوالحجہ میں والدین کے لیے خصوصی دعا، آخرت میں ان کا مقام بلند کرنے کی استدا۔ 11 تسبیح المجلس۔ عربی اور اردو سبحان اللہ x 33، الحمدللہ x 33، اللہ اکبر x 34۔ ہر مجلس اجتماعی محفل کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ 12 دعائے استفتاح اور ختم قرآن، کسی بھی مجلس ذکر تلاوت کے آغاز میں استفتاح دعا اور ختم کے بعد شکرانے کی دعا پڑھیں۔ 13 زوار النوم و اللہ ستقاز، صبح اٹھ کر اور رات سونے سے پہلے مسنون اذکار۔ عربی الحمدللہ اللازی حاناباد ماماتنا ولے النشور، صبح اٹھتے وقت، رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ والاللہ تلت اللہم باسم و وزد جنبی وبو رفع۔ ذوالحجہ میں ان اذکار سے روحانی حفاظت اور سکون میں اضافہ۔ 14 دعائے قرض اور مالی پریشانی۔ عربی اللہم الفوفنی بہلالو ان حرامو وغنن فضلو امن سواؤ، او مالی مشکلات کے وقت اللہ سے مدد طلب کرنا۔ 15 دعائے شفا۔ عربی سل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفو، بیماری یا کمزوری کے وقت پڑھنا، خاص طور پر ذوالحجہ میں تاکہ شفا اور رحمت ملے۔ 16 اذکار وذوق کے بعد مسنون اذکار اور دعائیں۔ شیدن لالے لا اللہ وشیدن محمد الف عبد ورسولے، اللہم اجالنی من التوابین واجلنی من علم تتیریں۔ او وضو اور نماز کی تیاری میں خشوع پیدا ہوتی ہے۔ 17 دعائے استفتاح اور دعائے قنوت وتر اور دیگر۔ نماز تہجد کی دعوت۔ ذوالحجہ کی راتوں میں تہجد اور شب بیداری کا اہتمام کریں اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص کر شب عرفہ کی رات۔ دعا و توبہ اور قرآن تلاوت کا اہتمام۔ ذوالحجہ میں زیادہ پڑھی جانے والی خاص اذکار اور جملتن طیبات۔ ذیل میں وہ اذکار مرتب کیے گئے ہیں جن کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے یا عام روایت میں زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ 1 تکبیر الاضحیٰ، یوم عید الفجر سے شروع ہے کر ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذو الحجہ تک لفظ الیا اوبیرا الیا اوبیرا الیا اوبیرا لیا نلے نلویا الیا و الیا اوبیرا الیا اوبیرا اویل نلین علیہ مدائے سے نماز کے بعد دوران روزمرہ دھیان سے پڑھا جائے شہادت توحید اور اللہ کی بڑائی کا اقرار۔ 2 تسبحت نوشر الزوردس اذکار۔ 1 سبحان اللہ۔ 2 الحمدللہ۔ 3 لا الہ الا اللہ۔ 4 اللہ اکبر۔ 5 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 6 سبحان اللہ وب حمدہ۔ 7 سبحان اللہ العظیم۔ 8 استغفر اللہ۔ 9 اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ 10 حفیظ احزنی رحمان ارحمنی۔ ہر ذکر کی تعداد ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق بڑھا سکتا ہے، مگر اہمیت یہ ہے کہ دوام رہے۔ 3 اجتماعی ذکر۔ اگر ذوالحجہ میں کوئی مجالس ذکر منعقد ہوں تو قرآن و احادیث کی تلاوت اور اجتماعی اذکار کا اہتمام کر مساجد گھریلو حلقوں میں نوافل جماعت اور ذکر و دعا کا اہتمام روحانی ماحول فراہم کرتا ہے۔ 4 دعا جمعۃ الوداع۔ ذی الحجہ کے آخری جمعہ پر خصوصی دعا اور ذکر کا اہتمام، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یہ برکتیں اگلے سال تک بھی ملتی رہیں۔ 5 ختم قرآن۔ ذوالحجہ کے دنوں میں قرآن کا پورا ختم کرنے کی ترغیب، ہر دن کم از کم چند پارے ایک جزو تلاوت کر ختم کے بعد دعائے ختم قرآن اللہم اجال القرآن نہ ماما و نوراودی و رحمتو او وغرائمل۔ کیسے شروع کریں؟
यौम का मंसूबा बंदी जुल्हिज्जा के पहले दिन से ही एक रूटीन बनाएं। हर रोज़ मखसूस औकात पर अज़कार और दुआएं, तिलावत कुरान, नफल नमाज और सदका और कुर्बानी की तैयारियां। फ़र्ज़ नमाज के बाद कम अज़ कम 5 से 10 मिनट खुशू और खुजू के साथ तस्बीहात और इस्तिग़फ़ार के लिए मुख्तस करें। दिन के औकात में यौम अरफा और अय्याम तशरीक के मुताबिक मखसूस अज़कार, तकबीर तशरीक वगैरह याद रखें। दो कुरान और हदीस का मुताला जुल्हिज्जा के मौजू पर मखसूस कुरानी आयात और अहादीस का मुताला करें। क़याम अरफात, कुर्बानी के फ़लसफ़ा और अल्लाह के अस्मा उल हसन पर गौर करने वाली तफसीरत पढ़े। आस मुताले के बाद दुआएं लिखीं जिन मैं अल्लाह से हिदायत, मग़फ़िरत, आफ़ियत और शुक्र का इजहार हो। 3 रूहानी माहौल घर आ मस्जिद में पुरसुकून जगह मुंतखब करें। मोबाइल वगैरह खामोश रखें ताकि अज़कार में दिल लगा रहे। अहल खाना के साथ इज्तिमाई ज़िक्र और दुआ के सेशन का एहतमाम। अगर ख़ानदान में बच्चे भी हों तो उनके लिए मुख्तसर और आसान अज़कार सिखाएं। 4 तरबियती नोट तरोज़ाना एक नोट डायरी रखें। कौन कौन सी दुआएं पढ़ें, कौन से रोज़े रखें, कौन सा सदका दिया और दिल की कैफियत क्या रही। इससे खुद एहतिसाबी होगी और अगली बार बेहतरी के लिए रहनुमाई मिलेगी। असर व मग़रिब में खुद से जायज़ा लें कि क्या इरादा पूरा हुआ या नहीं और आइंदा दिनों में क्या बेहतर करना है। 5 सदका और कुर्बानी की तैयारी कब्ल अज़ वक्त कुर्बानी के इंतज़ामात। गरीबों के लिए गोश्त तकसीम करने का तरीक़ा, ताउन हासिल करना और नियत व एहतिमाम। कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ताला की रज़ा और नेक अमल का शर्फ हासिल होता है। दुआओं में खुशू और खुजू कैसे बरकरार रखें। तदब्बुरन अल्फाज सिर्फ ज़ुबान से दोहराने के बजाय हर कलमा पर गौर कर। मिसाल के तौर पर अल्लाहुम्मा अग़फ़र ली पढ़ते वक्त ये सोचें कि माजी में अपने कौन सी गलतियां की और अल्लाह से कैसे मुआफ़ी मांग रहे हैं। क़ल्बी तवज्जो अज़कार और दुआओं के दरमियान दिल को उल्टाएं। दुनिया के उफ़कार कम करें। अगर ज़हन भटक जाए तो नर्म आवाज़ में दुआ दोहराएं ताकि दिल वापस अटक जाए। महफूज जगह, पुरसुकून जगह चुनें। मुमकिन हो तो वक्त निकाल कर नमाज के बाद सुबह सवेरे पढ़ें जब माहौल सुकूत में हुज़ो और पाकीज़गी। वुज़ू की हालत में अज़कार का असर बढ़ता है। अगर मुमकिन हो तो वुज़ू ताज़ा रखें। मसनून वुज़ू के अज़कार पढ़े तुरत वो एहतिमाम। एक फ़हरिस्त लिख लें कि कौन सी दुआएं और अज़कार किस वक्त और कितनी मर्तबा पढ़ने हैं। मिसाल, सुबह उठते ही इस्तिग़फ़ार और तस्बीह, नमाज़ फ़जर के बाद कुरान की कुछ आयात, फिर नफ़ल और दुआ इज्तिमा। मुशाहिदा अहल खाना भाइयों के साथ पढ़े गए अज़कार का हिसाब रखें। एक दूसरे से हौसला अफजाई करें। नियत की तजदीद हर अज़कार, नफ़ल रोज़ा शुरू करने से पहले दिल में नियत करें कि मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये अमल कर रहा हूँ। मख़सूस मिसालें अमल जुल्हिज्जा का नमूना दिन झैल में एक फ़र्ज़ी मगर अमली नमूना दिया गया है कि कैसे जुल्हिज्जा के किसी दिन को मुनज़्ज़म किया जाए। सुबह एक फजर से कब्ल उठना, थोड़ा वक्त तहज्जुद, तिलावत कुरान और मुस्तहब नमाजें अदा कर दुआ, तहज्जुद, कुनूत वगैरह पढ़ें। अल्लाहुम्मा एदनी फ़ीमन एत। 2 नमाज़ फ़जर नमाज के बाद मसनून अज़कार, आयतल कुर्सी, तस्बीहात, विलाहुक्का, इस्तिग़फ़ार, चंद मिनट मुराक़बा और शुक्रगुज़ारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाज़ी हाना। 3 सुबह के अज़कार ई सुबहिना विम्स अलमिलूलिले और तस्बीहात मख़सूस। सुबहान अल्लाह 33, अल्हम्दुलिल्लाह 33, अल्लाह अकबर 34, इस्तिग़फ़ार और दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़र ली विलवालदी विलमुस्लिमीन वग़ैरह। 4 कुरान तिलावत, कम अज़ कम एक पारा मुंतखब सूरा की तिलावत और तर्जमा और तफ़ाउम। जुल्हिज्जा के मौजू कुर्बानी, अबूदियत, सब्र से मुताल्लिक़ तफ़सीर पढ़। 5 नफ़ल इबादात रोज़ा। अगर दिन रोज़ा रख रहे हैं, मसलन अरफा से पहले, तो सुबह नाश्ते के बाद रोज़े के अरकान व नियत कर लें। बाकी दिन की यारी करें। दिन एक ज़िक्र इलाही और इस्तिग़फ़ार से पहर के वक्त मख़सूस अज़कार, लाहौल विला कुला बालिले और दीगर अस्मा उल हसन पर गौर। दुआ अहले खाना के लिए खैर व बरकत, मुल्क में अमन, आलम इस्लाम के लिए रहमत। 2 सदक़ात नेकी के इक़दामात। अगर मुमकिन हो तो मुस्तहक़ीन को राशन कुर्बानी का हिस्सा फ़राहम करें। किसी मस्कीन को खाना खिलाएं या इसके लिए दुआएं करें। 3 तदब्बुर और मुताला। जुल्हिज्जा के अहकाम और हिकमत पर इल्मी मज़ामीन मुस्तनद कुतुब से पढ़ाई। ज़हनी नोट लें कि कुन अमाल का एहतिमाम करना है और कौन सी दुआएं तरजीही हैं। शाम में नमाज, मग़रिब और इशा नमाज के बाद मख़सूस अज़कार और दुआएं। कुनूत वतर अगर रात इबादत के मौक़े हों। इसके बाद इज्तिमाई या तन्हाई में दुआ अरफा अगर यौम अरफा हो। अमूमी दुआ तलब, मग़फ़िरत व आफ़ियत। 2 तकबीर तशरीक़ अगर मुताल्लिक़ा दिन हो।
ایام تشریق میں نماز مغرب کے بعد فجر کے بعد اور عصر کے بعد تکبیر پڑھیں، دل میں اللہ کی بڑائی کا اعتراف اور شکر کا اظہار کریں۔ 3 اخری اذکار اور نیند کے لیے دعا باسمک اللہمنا وزد جنبی اور ستوداؤ اللہ اے وغرہنید میں بھی اللہ کی رحمت میں رکھے جانے کی دعا عید الاضحیٰ کے روز اور اس کے احق نماز عید کی نماز ادا کرنے کی نیت اور تیاری، غسل، خوشبو، صاف کپڑے اور خوشبو کے مسنون ہونے پر عمل۔ نماز عید کے بعد دعا امام اور جماعت کے لیے خصوصی دعائیں، اہل وطن اور امت مسلمہ کے لیے شمول جامع دعاؤں میں قربانی کے مقاصد، مثلاً شکرگزاری، اللہ کی اطاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کی دعوت ڈالیں۔ 2 تکبیرات عید و تشریق نماز عید کے بعد شروع ہو کر ایام تشریق کے دوران تکبیر جاری رکھیں، مساجد و گھروں میں بلند آواز سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھا جائے۔ 3 قربانی کے قواعد، نیت قبل قربانی بسم اللہ اکبر کہنا، صحیح طریقے سے ذبیحہ کرنا، اکرانہ قربان کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم، خاندان میں، دوستوں اور رشتہ داروں میں، مستحقین میں۔ قربانی کے بعد دعا اللہ سے قبولیت، مغفرت اور برکت کی دعا، قربان کے مقام پر مخصوص اذکار، اللہ یہ میری قربانی قبول فرما اور اسے میرے رسول کی سنت سمجھ کر انجام دیا ہے۔ عید کے دن دعوت و اجتماع میں خرچ، اس میں صدقہ برائے قبولیت، قربانی اور امت مسلمہ کی بہبود شامل کریں۔ 4 یوم نہر یعنی یوم عید کے دن کا دن کی مسنون دعائیں، چھوٹی براہ راست دعا ایسی متواتر روایت میں کم ہے، مگر عام دعا یہ ہے، اللہم ھذا منو اولو، اللہم تقبل منوا وتجاوز عنا وارحمنا۔ عربی اور اردو ترجمہ کے ساتھ دل سے اللہ سے قبولیت مانگ۔ دعا میں مختلف موضوعات کا احاطہ، ذوالحجہ میں متعدد موضوعات پر مخصوص دعا کرنا مفید ہوتا۔ ہیزل میں چند مثالیں دی جا رہی ہیں تاکہ دعا زیادہ منظم اور مقصدی ہو۔ 1 مغفرت و توبہ دعا، عرفہ اور عمومی استغفار، ربنا ظلمنا نفسنا ون لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف 23 کا مفہوم ذہن میں لائیں اور اس طرح دعا کریں، اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان میں رہ جائیں گے، پس ہمیں معاف فرما اور رحمت عطا فرما۔ 2 ہدایت و ثبات و ایدنا الصراط المستقیم کے مفہوم پر غور کریں، رہبری، استقامت، امانت، تقو طلب کریں۔ ذوالحجہ کے دنوں میں خاص دعا، اللہم سبونت مان ویوسا صدری ویسر مر وغیرہ۔ 3 عافیت و صحت، دعائے شفا، آشافی، معافی، رحمان، رحیم، اللہم اشفنا ویافنا۔ ذوالحجہ میں بیمار کمزور ہوں تو اس میں بھی صبر اور دعاؤں کے ذریعے برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ 4 اولاد و خاندان کی بھلائی، اولاد کو نیک اور صالح بننے کی دعا، اللہم اجعل اولادی من عبادو الصالحین وارزقہم العلم النافع والعمل الصالح۔ خاندان میں اتحاد و محبت کے لیے دعائیں، اللہم صلح بیننا وائد قلوبنا الا تعتو۔ 5 معاشی رزق اور رزق حلال، او اللہم سلو رزقایا تا واسا وبارلی فی رزقی واجلنی قنوا شاورا، کام میں برکت اور کاروبار میں ہدایت کے لیے دعا۔ 6 امن و امان اور امت مسلمہ کے لیے، اللہم صل حوال المسلمین فی الموین واحفظ بالادنا من الفتن والبلا ودم علینا نمو۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور امن کے لیے دعا۔ 7 علم و حکمت، اللہم ارحمنی بالمو واجلنی من العلم والعمل وانفانی بما علمتنی وارزقنی علماء نافع۔ ذوالحجہ میں علمی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں تاکہ علم میں برکت ہو۔ 8 عزاداری و والدین کی مغفرت، اللہم اغفر لوالدوے وارحمہما وما ربیانی صغرا۔ بزرگوں اور اسلاف کے درجات کی بلندی کے لیے دعا پڑھتے وقت تخلیقی تجاویز کے دعا، اپنی مخصوص حاجات اور معاملات کو لکھ کر روزانہ دعا میں شامل کریں۔ ذکر الہی کا چارٹ، اگر نوٹ بک رکھنا پسند کرتے ہیں تو ایک چارٹ بنائیں جس میں ہر دن کون سے اذکار اور کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں۔ آواز میں تجدید، بعض دن آواز میں پڑھیے تاکہ دھیان رہے، بعض دن دل میں پڑھیں تاکہ مزاحمت کم ہو۔ تصور ویژولائزیشن، جب اللہ سے مغفرت ہدایت مانگیں تو اپنے دل میں تصویر کریں کہ اللہ کی رحمت اب پر نازل ہو رہی ہے۔ مجلس ذکر گروپ، آن لائن آف لائن ذکر ترتیب دیں تاکہ ایک دوسرے کو یاد دہانی ہو۔ آزمائش اور مشکلات، اگر مشکلات کا سامنا ہو تو دعا میں صبر مانگیں، اللہم اجالنی صبورنا وبارلی فی مصیبتی واخلف الاخرام نے۔ دعا اور عمل کا توازن صرف زبان سے دہرانے سے کام نہیں بنے گا، عملی اقدامات بھی ضروری
ہیں اخلاقی اصلاح ان دنوں میں اخلاق بہتر کریں صبر برداشت شفقت سخاوت اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک وقت کی پابندی نماز اور اذکار کے لیے وقت مقرر کریں اور پابند رہیں صداقت اور امانت کام اور معاملات میں دیانتداری اختیار کریں رشتہ داریوں کا احیاء ذوالحجہ کے ایام میں قریبی رشتہ داروں سے صلہ میل جول بڑھائیں حج اور قربانی کا فلسفہ اگر بجٹ حالات اجازت دیں تو حج کی نیت اور قربانی کا شعور رکھیں کسی قربانی یا عطیہ کے ذریعے قربانی کا فلسفہ زندہ کریں استمراری نیت ان ایام کے بعد بھی نیت رہنی چاہیے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو خلاصہ اور اہم نکات ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عظمت یہ دن بڑے اعمال تلاوت قرآن روزے نفل نماز اور اذکار کے لیے خصوصی ہیں یوم عرفہ کی فضیلت روزہ اور دعا عرفہ کا مقام بے مثال ہے مغفرت اور ہدایت طلب کرنے کا بہترین دن ایام تشریق میں تکبیرات اور اذکار نماز عید اور اس کے بعد کے دنوں میں تکبیر اور دیگر اذکار کو ترک نہ کریں مسنون دعائیں متعدد دعائیں عربی اور اردو میں نوٹ کی جائیں مفہوم کے ساتھ پڑھی جائیں تاکہ دل بھی شامل ہو روزانہ معمول اذکار تلاوت صدقہ دعا اور عملی بہتری کے اقدامات کا متوازن پلان بنا خشوع و خضوع دعاؤں میں غور و فکر اور دل کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے حکمت عملی اپنائی اخلاقی اصلاح نمازی رویے سلوک اور تعلقات میں بہتری لائیں تاکہ دعا میں برکت ہی قبولت کی دعا ہر عمل کے بعد دعا کریں کہ اللہ ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے اور ہمیں بہترین بدلہ عطا کہ ریاست امرار اثر ذوالحجہ کا جو روحانی ماحول پیدا کیا اسے سال بھر جاری رکھنے کی کوشش کریں تاکہ معمول کی زندگی میں بھی وہ برکت رہے نمونہ مسنون اذکار کا خلاصہ فہرست اردو اور عربی نوٹ درج ذیل فہرست میں ہر بیان شدہ ذکر ادعا کے سین اتے عربی عبارت اور اردو ترجمہ / مفہوم شامل کرپ اسے پرنٹ کر کے موبائل نوٹ میں محفوظ کر کے روزانہ استفادہ کر سکتے ہیں ایک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عربی سبحان اللہ وبامت سبحان اللہ العظیم مفہوم اللہ کی تسبیح اور تعارف 6 اس کی عظمت کا اقرار تعداد ہر جگہ اور ہر وقت کم از کم 33 مرتبہ دو لالے لا اللے وحدے لا شرو لے لے الملو ولے الحمد ویو علی الشق قدیر مفہوم توحید اور اللہ کی ملکیت تقدیر کی توحید کا اقرار تعداد صبح و شام چاہے 10 مرتبہ جتنا ممکن ہو 3 ستغفر اللہ اوتوب لے مفہوم اللہ سے بخشش طلب کرنا اور توبہ کا اعلان تعداد کم از کم 100 مرتبہ صبح و شام 4 اللہم صل وسلم علی نبینا محمد مفہوم درود شریف رسول اللہ پر رحمت و سلام بے جنہ تعداد جتنی استطاعت خاص کر جمعرات اور جمعہ کے روز بڑھی جائے 5 قیوم برحمتو ستقس مفہوم اللہ کی ذات کی بارگاہ میں پناہ طلب کرنا تعداد ضرورت اور پریشانی کے وقت 6 اللہم اغفر لی والوالدی والمؤمنین والمؤمنات مفہوم دین و دنیا کی مغفرت اور سلامتی کے لیے خود اور دوسروں کے لیے دعا تعداد نماز کے بعد اور شب بیداری میں 7 اللہم اہدنا الصراط المستقیم مفہوم درست راستے کی ہدایت مانگنا تعداد ہر نماز کے بعد اور دعا عرفہ وغیرہ میں شامل کر کے 8 اللہم الفوفنی بہلالو ان حرامو وغنن فضلو امن سواؤ مفہوم رزق حلال اور کفایت بری چیزوں سے بچاؤ تعداد مالی پریشانی یا رزق کی فکر کے وقت 9 اللہم سلو العفو والعف فی الدنیا والآخر مفہوم مغفرت اور عافیت دنیا و آخرت میں تعداد یوم عرفہ تہجد اور روزانہ اذکار میں شامل 10 اللہم اجل قبر روز من ریاض الجنم فہوم قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنانا تعداد نماز تہجد اور رات کے اذکار میں 11 مقلب القلوب سبت قلبی علی دیوں مفہوم اللہ سے دل کی استقامت مانگنا تعداد صبح و شام 12 اللہم نوزبو من الہم والحزن والجز والسل والجبن والبخل وزلا الدین وغلب الرجال مفہوم مختلف مصیبتوں اور کمزوریوں سے پناہ تعداد صبح و شام 13 عرب ارسکنی حبو وہب من افنی حب اندو مفہوم اللہ کی محبت اور نیک لوگوں کی صحبت کا افزتوداد دعا عرفہ اور رات بیداری میں 14 اللہم نا نسلو علماء نافع ورزقا تا وملا مت قبلا مفہوم مفید علم طیب رزق اور قابل قبول عمل کی دعا تعداد ذوالحجہ میں خصوصی طور پر روزانہ 15 اللہم اجال عملنا خالصہ الوجو الوریم مفہوم ہر نیکی کو صرف اللہ کی رضا کے لیے تعداد ہر نفل اور صدقہ انیک عمل سے پہلے 16
آواس المغفر اغفر لی والوالدی والمسلمین مفہوم اللہ کی بے پناہ مغفرت کی درخواست تعداد یوم عرفہ معاشرتی روابط میں اور لیلہ القدر نما مواقع پر 17 اللہم ارزقنا توفیق السیام والقیام اطلاو القرآن فی ذی الحجۃ مفہوم ذوالحجہ میں روزے نماز اور قرآن خوانی کی توفیق شروع ذوالحجہ میں اور مسلسل 18 تکبیر تشریق عربی اللہ اوبر جیسا اوپر بیان مفہوم اللہ کی عظمت کا اقرار اور شکر تعداد ہر نماز کے بعد ایام تشریق میں 19 دعائے قربانی عربی بسم اللہ وللہ اوبر اس کے بعد اللہم تقبل منی مانت الی مفہوم نیت اور قبولیت طلب کرنا تعداد قربانی کے وقت خلاصہ کلمات مسنون اذکار اور دعائیں ذوالحجہ میں عبادت کو مزید منظم اور بامانی بناتے ہیں جب آپ عربی عبارت کے ساتھ اردو ترجمہ اور مفہوم جان لیں گے تو دل کی توجہ بھی بڑے یوم عرفہ اور ایام تشریق کی اذکار پر خصوصی توجہ دیں روزہ دعا عرفہ اور تکبیرات تشریق یہ اعمال عظیم ثواب کے حامل اور روزانہ معمول بنائیں صبح و شام کے اذکار تلاوت قرآن نفل نماز صدقہ اور عملی اصلاح خشوع اور تدبر برقرار رکھنے کے لیے فہرست نوٹس اور جماعتی ذکر کا اہتمام کرا خلاق اور کی توفق اذکار و دعاؤں کے ساتھ نیکی اور اچھے سلوک کو ترجیح دیں تاکہ دعاؤں میں برکت اور قبولیت ہو قربان اور صدقہ ذوالحجہ میں قربانی کا اصل فلسفہ یاد رکھیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا مستحقین کی مدد کرنا اور امت میں بھائی چارہ بڑے والدین و اہل خانہ کے لیے خصوصی دعائیں ان کی مغفرت اور بھلائی کے لیے دعائیں خاص اور عمومی اذکار میں شامل کریں دعا کا مستقل رجحان ذوالحجہ کے بعد بھی یہ عادت جاری رکھیں ورنہ سال میں صرف ایک ماہ کی برکت تک محدود رہ جائے گا اختتام ذوالحجہ کا مہینہ اللہ کی رحمتوں برکتوں اور مغفرت کے خزانے سے مالا مال ہے اس میں مسنون اذکار دعائیں روزے قربانیاں اور نفل عبادات کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور روحانی ترقی ہو اوپر دی گئی فہرستوں اور نمونوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک منظم پلان تیار کریں اور ہر روز دل کی تجدید کرتے رہیں علماء اور صوفیہ نے بھی ان دنوں میں تذکرہ و دعا کو دل کی غذا قرار دیا ہے لہذا محض رسم کے طور پر نہ بلکہ خلوص اور تدبر کے ساتھ عمل کریں اللہ ہم سب کو ذوالحجہ کے مقدس ایام میں عبادت و دعا اور عمل صالح کا توفیق دے مغفرت کے دروازے کھولے اور ہمیں حج و قربانی قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائے